बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेवंथ स्काई के नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। जमात अस्हाब रोशन सितारे हैं। इस्लाम के चौथे खलीफा सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के वाक़यात, उन्होंने खिलाफत के 6 मुश्किल तरीन साल कैसे गुजारे। इरशाद नबवी है, ए अली, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि तुम्हें मेरे साथ वही निस्बत हो जो हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी। अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जमात अस्हाब रोशन सितारे हैं। इनकी मिसाल इस पर मौजूद आसमान पर मौजूद सितारों की सी है। यही मिसाल सहाबा कराम की है, लेकिन हैं सभी रोशन। इनमें से सबसे नुमाया, सबसे रोशन और सबसे ताबनाक बहरहाल पहले 4 सहाबा कराम हैं। यही पहले 4 असहाब कराम खुलफाए राशिदीन हैं। अशरा मुबशरा में भी सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। यूँ तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे ही सहाबा कराम को जन्नत की बिशारत दी है, फिर उन सहाबा कराम का दर्जा सबसे बुलंद फरमाया जिन्होंने इस्लाम लाने में पहल की, अल्लाह के रास्ते में हिजरत की, काफिरों से जिहाद किया। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे ही सहाबा में शामिल थे। उनको ये इज़्ज़त भी हासिल है कि ये बदरी सहाबी हैं। अल्लाह ताला ने बदरी सहाबा की सब ख़ताएँ माफ़ कर दी। अली रज़ियल्लाहु अन्हु बैत रिज़वान करने वालों में भी शामिल थे कि जिनको अल्लाह ख़ुद जन्नत की बशारत दी। फिर अल्लाह ने उनको शहादत भी नसीब की। मुसलमानों का ईमान है कि राह हक़ पर शहीद होने वाले जन्नती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इन 10 सहाबा कराम में शामिल हैं जिनको दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत दी गई, यानी अशरा मुबशरा में भी हैं। इसके अलावा आपकी खुसूसियत ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत सैयदना फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आप रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में दी। इस जलील क़दर हस्ती के औराक आपके सामने रखते हैं। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु 6ठी सदी ईस्वी के आखिरी साल यानी 600 ईस्वी या 601 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 साल के करीब थी। गोया अली रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30 साल छोटे थे। हिजरी सन सैयदना हज़रत अली उल मुर्तज़ा की पैदाइश के 23 साल बाद शुरू हुआ। मतलब आप रज़ियल्लाहु अन्हु हिजरत से 23 साल पहले इस दुनिया में आँख खोली। वालदा ने नाम असद या हैदर रखा, लेकिन वालिद ने अली रखा। फिर इसी नाम पर दोनों का इत्तफ़ाक़ हो गया। अलबत्ता हैदर उनका लक़ब हो गया। आपकी कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब थी। अबू तुराब की कुनियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फ़रमाई। आपके लक़ब असद, मुर्तज़ा और हैदर हैं। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बेटे थे। उनका ख़ानदान वही था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो कि कुरैश का सबसे इज़्ज़त वाला घराना था। ये घराना बनु हाशिम कहलाता था। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाशिमी थे और सैयदना अली भी हाशमी थे। सैयदना अली के वालिद का नाम अब्द मनाफ था, लेकिन वो अपनी कुनियत अबू तालिब से मशहूर थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जनाब अब्दुल्ला उनके सगे भाई थे। उनका नस्ब इस तरह है, अबू तालिब बेटे थे अबू मुतलिब के, अबू मुतलिब बेटे थे हाशिम के, हाशिम बेटे थे अब्द मनाफ के और अब्द मनाफ बेटे थे कुसै के। अबू तालिब मक्के के बुज़ुर्ग और सरदार थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद से भी ज़्यादा चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र तक अबू तालिब के साथ ही रहे। फिर इनकी इजाज़त से मक्के की नेक खातून सैयदना हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी कर ली और अलग रहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो
تو قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن بن گئے۔ یہ ابو طالب ہی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، وہ بھی ہاشمی تھی۔ وہ آپ پر ایمان لے آئی تھی، یہ بھی آپ سے حد درجے کی محبت کرتی تھی۔ انہوں نے ہجرت بھی کی۔ انہوں نے ہجرت کے 4 یا 5 سال کے بعد وفات پائی۔ سیدنا علی 5 برس کے تھے کہ ملک میں قحط پڑ گیا۔ ابو طالب پر ایک بڑے کنبے کا بوجھ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علی کو مانگ لیا۔ اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ سیدہ ختیجہ نے ان کی پرورش اور تربیت میں آپ کا برابر ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ کی عمر قریباً 10 برس تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح بچوں میں سب سے پہلے ان کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ ایک دن ان کے والد ابو طالب نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا اور بولے، بیٹا یہ دین کیا ہے جس پر تم چل رہے ہو؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، ابا جان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، انہیں تسلیم کر چکا ہوں، میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اس پر ابو طالب نے کہا، محمد تمہیں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیں گے، تم ان کے ساتھ رہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے نیک تھے، بتوں سے نفرت کرتے تھے۔ رسول اللہ کی تربیت نے انہیں علم کا سمندر بنا دیا تھا۔ لڑکپن میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی خوبی کی بات تھی۔ اسی زمانے میں انہوں نے ہتھیار چلانے اور دشمن سے لڑنے کا ڈھنگ بھی سیکھ لیا۔ جوان ہونے تک انہوں نے سپاہ گری کے اصول و قاعدے بھی پوری طرح سیکھ لیے۔ کشتی میں تو کوئی ان سے جیت نہیں سکتا تھا۔ والد کی وفات کے بعد صرف 3 برس مکہ میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر سلایا۔ لوگوں کی جو امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ سب آپ نے علی کے حوالے کی اور فرمایا، یہ امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے آ جانا۔ کافروں نے اس وقت آپ کے گھر کو گھیر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکان چھوڑ کر جا چکے ہیں تو بہت جھنجھلائے۔ انہوں نے علی کو پکڑ لیا، آنکھیں نکال کر بولے، بتاؤ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ یہ بات سن کر انہیں سخت غصہ آیا، ڈانٹ ڈپٹ کی، ایک جگہ قید کر دیا، لیکن جب ان سے کچھ معلوم نہ ہو سکا تو چھوڑ دیا۔ انہوں نے لوگوں کی امانتیں لوٹائیں، پھر مکہ سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مکہ سے قباء تک کا سفر آپ نے پیدل طے کیا۔ یہ 350 میل کا سفر ہے۔ قباء پہنچے تو پاؤں پر چھالے پڑ چکے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے آئے۔ ہجرت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 35 برس سے کچھ زیادہ عرصہ مدینے میں گزارا۔ یہ ان کی مدنی زندگی کہلائی۔ ہجرت کے کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اس تعمیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ نے بھی حصہ لیا۔ وہ اینٹیں اور گارا اٹھاتے وقت اشعار پڑھتے جن کا مطلب ہے، جو مسجد تعمیر کرتا ہے، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مشقت برداشت کرتا ہے، اور جو گرد و غبار اور مٹی سے بچنے کے لیے اس سے جان چھڑاتا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مسجد کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے چند حجرے بھی تعمیر ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی یہیں آ گئے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا تو علی کو اپنا بھائی بنایا۔ ہجرت کے دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کی شادی
علی رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ اس وقت سیدنا علی کے پاس ایک زرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ زرہ سیدنا عثمان کے ہاتھ 480 میں فروخت کر دی۔ سیدنا عثمان نے یہ رقم انہیں واپس کر دی اور زرہ بھی یہ کہہ کر لوٹا دی کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ اس رقم سے انہوں نے شادی کا سامان خریدا اور گھر کی ضرورت کے لیے بھی اشیاء لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ رخصتی چند ماہ بعد ہوئی۔ زرہ کی قیمت میں سے جو رقم بچی اس سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ولیمے کی دعوت کا انتظام کیا۔ اس دعوت میں کھجوریں، جو کی روٹی، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو یہ چیزیں دیں: ایک چارپائی، ایک بستر، چمڑے کا ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، پانی کا ایک مشکیزہ، مٹی کے 2 گھڑے، اناج پیسنے کی ایک چکی، مٹی کا ایک پیالہ اور 2 چادریں۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا جب اپنے خاوند کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر داخل ہوئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس پانی میں ڈالے، دونوں ہاتھوں سے پانی ان دونوں پر چھڑکا اور فرمایا: اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان کے بہترین شخص سے کی ہے۔